دھرنا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ کے کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں حکومت سے. یہ جو آپ کے 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جو 10 مطالبات ہیں، میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا، اور ظاہر بات ہے جو بجلی کا معاملہ ہے، جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، اس میں تو میرے خیال میں ساری قوم آپ کے ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملانے کو تیار ہوگی، کیونکہ واقعی میں اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مطالبات ہیں حافظ صاحب جو کہ ہیں تو درست، لیکن شاید حکومت کے لیے ممکن ہی نہ ہو، پریکٹیکلی نہ ہو. تو یعنی اب یہ جو آپ کا یہ جو دھرنا ہے، یہ حکومت کیا کرے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ کامیابی سے ختم ہو جائے؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ دھرنے کو ختم کرنا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اور یہ دھرنا ہے ہی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا، اور آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. پہلے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جو صرف غریبوں پہ بوجھ پڑتا تھا. اب غریب تو بیچارہ جو ہے اس کا بوجھ تو اب ہم کیا بتائیں، لیکن مڈل کلاس لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں، اور پھر اس کے بعد اپر مڈل کلاس، اور اب تو جو تاجر اور صنعتکار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ تنگ ہو گئے. تو اب یہ جو پرسپشن بنایا ہوا ہے نا گورنمنٹ نے کہ کچھ ہو نہیں تھا، ہم مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ متعلق نہیں ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے 7 مطالبات کیے، پتہ نہیں اس کو توڑ کر لوگوں نے شاید 10 کر دیا ہے. 7 مطالبات میں ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہیں، ٹاپ بیوروکریٹ ہیں، ججز ہیں، اس طبقے کی جو مراعات ہیں اس میں کمی کی جائے. ان کی گاڑیوں کو چھوٹا کیا جائے. 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیں اس میں آئی ایم ایف کہاں ہے؟ آپ صرف یہ والا کام کر لیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں، جو ان کا پیٹرول کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایوریج ہوتا ہے وہ 4، 3.5، 5 کلومیٹر پر لیٹر، اور اگر 1300 سی سی پہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 9، 10، 11 مل جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہو، بلکہ ایک بعض اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کئی 100 ارب روپے صرف ایک ڈیسیشن سے لے لیں گے، جو آج رات وزیر اعظم شہباز شریف کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ فری پیٹرول، بلکہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سرکاری گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں، اور جو دوسری یہ ہے کہ جو ان کو فری پیٹرول الگ سے دیا ہوا ہے گھر کے یوز کے لیے. اور پھر ایک سرکاری افسر کو 1300 سی سی کی گاڑی تو ملتی ہے، لیکن وہ جو ایک پول بنا ہوتا ہے اس میں سے گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی، مختلف کمیٹیوں کے نام پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک مزے لگے ہوئے ہیں سب کے. یعنی یہ مزے کریں، اور پاکستان کی کاروباری برادری، پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ان بجلی کے بلوں کا بوجھ برداشت کرے. یہ تو نہیں ہوگا نا. تو آغاز وہاں سے کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تھوڑی سی اپنی مراحت کم کرنے اور اپنی پریشانی بڑھانے کی ضرورت ہے. عادی ہو گئے بڑی گاڑیوں کے، تھوڑا چھوٹی گاڑی میں آ جائیں. بڑی گاڑی استعمال کرنی، اپنی ذاتی گاڑی، ذاتی پیٹرول استعمال کریں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ صرف گاڑیوں پہ ہی میں بات کر رہا ہوں. 4.5 لاکھ گاڑیاں تقریباً اس سرکار کی ہیں، صوبائی، قومی، وفاقی، سب ملا کے. ان میں سے کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی سی سی 3,000 اور 4,000 تک بھی ہے. یہ 1.5 لاکھ گاڑیوں کا اگر فروخت کریں نا تو یہ 1,500 ارب روپے بھی مل جائے گا ان کو ایک مہینے کے اندر. ٹھیک ہے نا، 2 مہینے میں مل جائے گا. 2,000 ارب روپے، 1,500 ارب روپے آپ لیں گے، کتنا بڑا بوجھ لوگوں کا کم ہو سکتا ہے. معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. سود کو کم کر دیں. یہ جنہوں نے 1% کم کیا ہے، یہ گریجولی ہر مہینے اگر 2% کم کرنے جائیں تو جو ان کو 43,000 ارب روپے جو انٹرنل بینکوں کے سود ہیں، ان بینکوں کے سود سے جس میں ہمیں 9,000 ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں، وہ 4,500 ارب روپے دینے پڑیں گے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھندا کیا ہے؟ پاکستان کا غریب مر رہا ہے، تاجر مر رہا ہے، صنعتکار مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور بینک پنپ رہے ہیں. بینکوں کا جو ہے اس لیے کہ حکومت اور بینکوں کا ایک ایسا اکٹھ ہے، اور سودی نظام کے تحت انہوں نے ہمیں جکڑ کر ہمیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے. میں ابھی بین الاقوامی بات ہی نہیں کر رہا. یہ 3-4 میجرز میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ میجرز لیں تو آپ کو خود بخود ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا. کہ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کے پہلے 2 مطالبات ہیں، یعنی مراعات جو ہیں حکومت کے جو اہلکار ہیں، وزراء ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اپنی مراعات کم کریں، پیٹرول جو ان کو مفت ملتا ہے اس کو کم کریں، بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو بیچیں. یہ مطالبات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور میرے خیال میں ان میں جان بھی ہے. اور اگر یہ حکومت ان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو عوام جو ہے وہ ان کی تعریف کرے گی، شاید تالیاں بھی بجائے.
لیکن اس کے بعد، اور یہاں تک تو میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا بات کریں، لیکن اس کے بعد جب آپ آتے ہیں آئی پی پیز والے معاملے پہ، یہاں پہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آئی پی پیز کے کانٹریکٹس غلط ہوئے اور پاکستان کی عوام اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے، لیکن حافظ صاحب ہم ان کو اب اس وقت کینسل نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو مطالبہ ہے، یہاں پہ میرے خیال میں گورنمنٹ شاید اس طریقے سے یہ ایکسیپٹ نہ کر پائے مجبوراً۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آئی پی پی سے بات کروں، میں صرف تنخواہ دار لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ تنخواہ دار لوگوں نے پچھلے سال 368 بلین روپیز پیسے جمع کرائیں انکم ٹیکس کی مد میں، اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 5 ایکڑ والے 10 ایکڑ والے کی، 15 سے 20 ایکڑ والا ایک مناسب ہوتا ہے، اور 20 ایکڑ سے زیادہ والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جو 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں۔ ان 2.5 کروڑ ایکڑ کے اوپر اگر 4 سے 5 ہزار روپے بھی سالانہ انکم ٹیکس کا یا کسی ٹیکس کا لگا دیا جائے تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ جو مل جائے گا، اور سیلریڈ کلاس جو آلریڈی پیسے دے رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ پہلے ہی وہ دے رہے تھے، اور ان کو ایسا سلیب اس سال دے دیا بجٹ میں کہ ان کا بیڑا اگر ان کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، پیسے کم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی میں کوئی فال کرتے ہوں، میں بھی اس درد کو جانتا ہوں، اسی عمل سے گزرتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ تو اس لیے تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم ہونا چاہیے، جو موجودہ سلیب لگا ہے اس کو ہٹائیں، پچھلے والا چلیں، فی الحال چلنے دیں، بعد میں اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو آئی پی پیز کی ہے، آئی پی پیز کی قسمیں ہیں، 52% جو ہیں وہ تو ہمارے گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، تو اس کے کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کریں؟ یہ تو ختم کیے جا سکتے ہیں نا۔ پھر گورنمنٹ سے متعلق لوگ آگے بڑھیں، شہباز شریف صاحب اپنی فیملی کی جو آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی چارجز کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے۔ بھائی ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں نا، یہ تو اتنی قربانی دے کر انہوں نے پی ڈی ایم 1 بنائی تھی، پھر قربانی دے کر اب پی ڈی ایم 2 اور 3 بنائی ہے، تو ذرا سی قربانی یہ دے نا، ہزاروں ارب روپے تو کما چکے ہیں ملک سے ہی، اپنی اسٹیل ملوں سے، شوگر ملوں سے۔ یعنی یہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ گنا خرید لیتے ہیں، پیسے 6 مہینے بعد دیتے ہیں، 1 سال بعد دیتے ہیں، کورٹوں میں جا کر ان لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ گنے کے تھوک کے اوپر، بیگاس کے اوپر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور امپورٹڈ کول کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آغاز کریں۔ کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جس میں فراڈ ہے کانٹریکٹ میں، جس کانٹریکٹ میں فراڈ ہو وہ دنیا کے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ لوکل کول پہ چلے گا اور وہ اگر امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فراڈ ہے، اس کو دنیا میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چھٹی کر دینی چاہیے ایسے لوگوں کی۔ بھائی شروع تو کریں آپ، پھر جب آپ کریں گے تو آپ پھر چائنا سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ چائنا کے پاس چلے جائیں اور اپنا کام کریں نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جب آپ کی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کی ہے، آپ نے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں، اب اس وقت آج کے دن جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ مطالبات نہیں مان پاتے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا، اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ سب باتیں اس طرح سے بتائی ہیں تو ان کے جو کمیٹی تھی اس نے ہماری کسی بھی ڈیمانڈ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کیا، اپنی مجبوریاں جس طرح سے آپ نے سوال کیا اس طرح سے انہوں نے بتائیں، جس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن البتہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم ٹیکنیکل کمیٹی اپنی ایک بنا رہے ہیں، اس میں ذرا سا جائزہ لے لیں، تو ہم نے کہا اپنا ٹائم لیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم اٹھ گئے نا تو یہ کچھ نہیں کریں گے، اور یہ پھر سب کو یہی بریف کریں گے کہ ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ لیکن حافظ صاحب پلیز یہ ایک سوال کا موقع دیجیے گا۔ حافظ صاحب آپ نے جو مطالبات کیے ہیں اس میں سے بیشتر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، میڈیا پہ بھی اس سے بہت بحث ہوتی رہی، خاص طور پہ بجٹ کے موقع کے اوپر، تو اس میں کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں جو بہت اپنی نوعیت کا نیا ہو، لیکن بالکل جائز ہے، عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ایک افیکٹو پریشر گروپ ہیں؟ مذاکرات تو 2-3 سال تک بھی ہوتے ہیں نعیم صاحب، لیکن آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ اتنا افیکٹو پریشر گروپ ہیں کہ آپ کے ان میں سے 7 میں سے 3 بھی مطالبات مانے جائیں گے؟ کیونکہ یہ آئی ایم ایف اورینٹڈ بجٹ ہے، یہ جماعت اسلامی اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے، وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر بھگتیں گے، سیدھی بات ہے۔ یہ دھرنا اس طرح کا تو نہیں رہے گا، یہ دھرنا پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے، کراچی میں کل شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد لاہور ہے، پھر پشاور ہے، پھر ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے،
हड़ताल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, 1 हड़ताल, 3 हड़ताल, 1 हफ्ते की हड़ताल, ये अफोर्ड कर सकते हैं। और इसलिए कि सब तैयार है हमारे साथ। पहले इसलिए नहीं हुआ कि ये जो है ना, हम कलामे नरम नाजुक के आदी नहीं रहे, और इनसे अगर प्यार मोहब्बत से बात करें या छोटे छोटे मुजाहरे करें तो ये समझते हैं तो कि क्या आप एग्रेसिव मोड में चले जाएंगे नईम साहब? क्या आप एग्रेसिव मोड में चले जाएंगे? क्योंकि पिछली दफा आपने पीटीआई फौज की भी मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। आपकी असेंबली में सिर्फ एक ही सीट थी, आपकी कोई खास सियासी हैसियत नहीं थी, जो कि एक सच बात है। लेकिन आपकी कोशिश हमेशा होती थी मुज़ाकरात को लेके, आप लोग शेडो बजट पेश करते रहे, आपका मैनिफेस्टो बड़ा इंप्रेसिव है, बट यू कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन ग्राउंड। लेकिन अब आपको लगता है कि आप कर लेंगे? भाई देखें, बात सुने, इस वक्त इंतखाब तो कोई नहीं हो रहा, और यही वो बात है कि जो लोगों की समझ में आ रही है कि जमात इस्लामी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही, इस वक्त सियासी मफादात के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि आवाम के लिए काम कर रही है। और ये भी मैं बता दूं बतूल, आपको बड़ा गहरा तजर्बा है, बहुत तवील अरसे से आप कवर कर रही हैं, इंटरव्यूज भी कर रही हैं। हमने हर तरह की कुर्बानियां कराची में दी, और फिर उसके बाद जब हमने पब्लिक को साथ लेकर हम चले हैं तो हम कराची की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वोट भी लोगों ने दिए हैं, ये छोड़ दें आप। और वो अलग बात है कि फॉर्म 47 पर दूसरे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। बल्दियात में हम नंबर 1 पार्टी थे, और आम इंतखाबात में हम थे या पीटीआई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अवाम इंतखाबी एतबार से भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए हमें अभी ये कोई टेंशन नहीं है, इंतखाब अभी बहुत दूर है, मसला भी इंतखाब का नहीं है, वो जब होगा तो देख लेंगे। इस वक्त तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि लोग मरने जा रहे हैं, पाकिस्तान बर्बाद होने जा रहा है, और लोग खुदकुशियां करेंगे, मनशियात के आदी बनेंगे, मुल्क सब छोड़ के नहीं जा सकते। नौजवान मायूस हो रहे हैं, ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो आपकी, अब अगर हम नहीं उठेंगे तो अल्लाह के जवाब देना आपका पड़ेगा। धरना है, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपको और ज्यादा जो है वो उसको फैलाएंगे। लेकिन इस धरने की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुए हैं, जिन लोगों का वो एक गुजरगाह है वहाँ मसला हुआ है, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, लोगों का जो ज़रिए माश है वो मुतासर हो रहा है, बिजनेस नहीं चल पा रहे, और ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। वो तमाम लोग जो आपके धरने की वजह से उनकी ज़िंदगी में एक बहुत एक गहरा किस्म का मनफी असर पड़ा है, उनको आप क्या कहेंगे? फहद भाई, आप तशरीफ लाइएगा यहाँ पे, और जिस जगह पे ये धरना हो रहा है ना, इस पूरे मोहल्ले वालों से पूछिएगा कि ये धरना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखें, लोगों का कि कॉमन सेंस बहुत अब आगे बढ़ गया है। ये बातें ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं कि यूं हो गया और लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को उस वक्त तकलीफ होती है जब रेलिवेंस नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे लोग को रिलेट करें चीज़ों को। जब हर आदमी ये समझ रहा है, चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास या अमीर, कि ये बिजली का बिल है, और अगर जमात इस्लामी ये काम कर रही है और ये सीरियस पार्टी है और इससे मसला हल होता है, तो इन्होंने तो वैसे ही हमारी शाहराहें बंद कर दी हैं। हमारी मईशत की शाहराह बंद है, हमारी तिजारत की शाहराह बंद है, हमारे सारे रास्ते इन्होंने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की शाहराह बंद कर दी है, तालीम खरीदनी पड़ती है। तो फिर अगर कोई उठकर खड़ा हुआ है और कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और खुद तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और उसकी पार्टी कर रही है, लेकिन हाफिज साहब, इमरान खान ने आपकी हिमायत का ऐलान किया कि आप और पीटीआई एक ही पेज पे, शॉर्टली बताइएगा, आप और पीटीआई एक ही पेज पे? नहीं, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, मैं इसको वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, किसी भी पार्टी के हो, पीटीआई समेत, वो सब समझते हैं कि ये होना चाहिए, और ये सबकी आवाज़ है। इस वक्त कोई, मैंने कहा ना, कोई इंतखाब तो होने जा नहीं रहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही हो। तो जब ये नहीं होने जा रहा तो ये तो सबकी आवाज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज नईम उर रहमान साहब, प्रोग्रामिंग कर रहे थे।